بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان سے قبل جو آخری نشست ہوئی تھی اس میں یہی طے پایا تھا کہ احوال دیکھ کر، صورت حال دیکھ کر، سچویشن دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ جامع مسجد گلزار حبیب میں تراویح کے بعد درس کا سلسلہ جاری رکھا، اور کل یہ طے ہوا کہ 4 دن درس ہوگا مسجد میں، وہ آپ کو روزانہ دکھایا جاتا رہا، اور 3 دن ماہ رمضان میں سوال و جواب کی یہ نشست عوام کے اصرار پر آپ کی سہولت کے لیے پیر، منگل، بدھ، منڈے، ٹیوزڈے اینڈ وینسڈے میں 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، کیونکہ 12 بجے پھر مجھے لائیو پروگرام میں ٹی وی میں جانا ہوتا ہے، تو یہ 1 گھنٹے کی نشست آپ کے لیے 3 دن ہوا کرے گی۔ اللہ کرے خیر و عافیت سے یہ جاری رہے، ان نوجوانوں کو ہمت رہے اور یہ سلسلہ ہوتا رہے۔ دعا بھی کیجیے گا، اور آپ لوگوں کے لیے یہ کیا ہے تو آپ لوگ سب اس میں شامل رہیے گا۔ بلا تاخیر سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسی دوران کے فیس بک پر آپ کے سوالات آنا شروع ہوں، واٹس ایپ اور پیج ان باکس کے ذریعے جو پورے ہفتے میں سوالات موصول ہوئے ان سے آغاز کریں گے۔ فیصل صاحب کا سوال کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ روزے کی جو نیت کرتے وقت عبارت پڑھی جاتی ہے عربی، وہ بدعت ہے اور وہ گمراہی ہے، اسے لہٰذا نہیں پڑھنا چاہیے، رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث پاک ہے۔ اعمال نیتوں کے ساتھ ہے، یعنی عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت دل کے پکے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے کہنا مستحب، مستحب کے معنی اچھی بات، پسندیدہ۔ الفاظ گرامر کے لحاظ سے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان لوگوں کی زبان پر چڑھے ہوئے ہیں، وہ اسی طرح کہتے ہیں، کیونکہ وہ سحری کے وقت کہتے ہیں، ابھی صبح صادق نہیں ہوئی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ غدن کا لفظ کہتے ہیں۔ لیکن اس کو بدعت کہنا کیا مطلب کہ گمراہی؟ نیت تو کرنی ہے، تو نیت کرنا تو غلط نہیں ہے، نیت کے الفاظ کہنا غلط نہیں ہے، تو پھر اس کو گمراہی کہنے کی کیا دلیل ہے؟ اس کو گمراہی کیوں کہا جا رہا ہے؟ کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کو گمراہی کہہ رہے ہیں؟ یا تو یہ کہ نیت کرنا ضروری نہ ہو، نیت کرنا تو ضروری ہے۔ آپ سحری کے لیے اٹھے ہیں تو یہ نیت ہی ہے، الفاظ کہہ دینے میں کوئی خرابی نہیں ہے، صحیح الفاظ کہہ لیں۔ آپ جو الفاظ آپ کے نزدیک آپ اردو میں کہنا چاہتے ہیں کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں اللہ کے لیے، رمضان کے روزے کی، تو اس میں کوئی خرابی نہیں۔ باقی یہ کہ اس کو گمراہی کہنا تو بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ اس کے لیے آپ بتائیے کہ کیا نیت کرنا ضروری نہیں ہے؟
تو نیت کے الفاظ کہنا کیوں غلط ہو جائے گا؟ کیا آپ اس کے لیے کوئی ایسی بات ثابت کریں گے جس سے وہ گمراہی ثابت ہو؟ اللہ بچائے، کیونکہ نیت کرنا بہرحال ضروری ہے۔ اب مجھے یہ بتا دیں کہ نیت کے الفاظ کہنے میں کون سی گمراہی ہے؟ اگلا سوال کمل شیخ صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ لڑکیوں کا آئی بروز بنوانا اسلام میں حرام ہے، لیکن اگر سوسائٹی میں رہتے ہوئے مجبوراً بنوانا پڑ جائے، جیسے کہ اگر رشتوں میں رکاوٹ ہو رہی ہو، اس میں بدنمائی کا پہلو ہے، تو کیا کوئی جواز کی صورت نکل سکتی ہے؟ جی، جو حدیث شریف کے الفاظ ہیں اس کے مطابق میں اپنی طرف سے کوئی اجازت نہیں دے سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سامنے ہو تو اس پر اپنی رائے میں کیسے دے سکتا ہوں اس کے مقابل؟ تو اب یہ گمان کرنا کہ جی اللہ تعالیٰ نے صحیح نہیں بنائی، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ البتہ کوئی زائد بال ہے یا کوئی ایک آدھا بال ہے، اس کو معمولی سا اگر وہ کر لے، لیکن جس طرح باقاعدہ بنائی جاتی ہیں، کنارے بنائے جاتے ہیں، اس کے لیے جو حکم بیان ہوا ہے اس میں اپنی طرف سے کوئی رعایت نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا کوئی اختیار نہیں۔ ہاں، کسی کے ساتھ کوئی ایسا کیس ہو، اسپیشل کیس ہو کہ اس کے بال جو ہیں وہ بہت بڑھ جائیں یا کوئی ایسی بات ہو جائے، اس میں معمولی سا کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ قدرت نے جو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، تو کیا باقی اعضاء کے لیے یا باقی چیزوں کے لیے بھی پھر آپ اسی طرح رعایت ڈھونڈیں گے؟ تو شادی میں یہ چیز رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ قدرت کی بنائی ہوئی چیز ہے اور کسی کو اس پر اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان کر اس کی پابندی کریں تو یہ آپ کے لیے اجر کی بات ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اب میں نے کہا نا، کوئی اسپیشل کیس ہو کہ کوئی بہت زیادہ ایسی بات ہے، اس میں اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے اور ایسا ہوتا نہیں ہے، لہٰذا حکم کی ہی پابندی میں بہتری ہے۔ بے شک۔ اگلا سوال کاشف خان صاحب کا ہے، حوالہ اور ہونڈی کا کام کیا جائز ہے؟ اگر ملکی قانون ہے اور ملکی قانون میں یہ ہے کہ اس طرح اجازت نہیں ہے تو آپ کے لیے منع ہوگا، کیونکہ اس سے اس ملک کی معیشت کا، ان کی اکانومی کا جو کانسیپٹ وابستہ ہے، تو اس ملک کی آپ کو نقصان پہنچانے والی بات کو اختیار نہیں کرنا۔ البتہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا کسی کو تحفہ بھیج رہے ہیں یا کسی کی کو قرض کی رقم واپس کر رہے ہیں، وہ چھوٹی موٹی ہے، لیکن بڑی رقم خاص طور پر تجارت کے حوالے سے یا ویسے رقم ٹرانسفر کرنا، اس کے لیے جو قوانین ہوں ان کی پابندی میں بہتری ہے۔ چھوٹا موٹا ہدیہ تحفہ اس کے لیے کہ آپ نے کسی کو دیا کہ جی میری بہن کو دے دینا، میرے والد کو دے دینا، وہ اور بات ہے، لیکن جو تجارت کے حوالے سے یا دوسری بات، اس میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ دوسرے ملک کے لیے کریں گے، پھر آپ کے ملک میں یہ ہوگا تو اس سے اقتصادی خرابیاں آتی ہیں، تو قوانین کی پابندی کی جائے، وہ قوانین جو اسلام کے خلاف نہیں ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ اگلا سوال محمد عمران صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ اگر ایڈوانس میں ہی سارے سال کی زکوٰۃ نکال لی جائے لیکن حساب رمضان میں کیا جائے تو کیا جو عام مہینوں کے مقابلے میں رمضان میں زیادہ ثواب ملتا ہے، تو کیا زکوٰۃ پر بھی وہ ثواب ملے گا؟ جی، لوگ اکثر یہ کرتے ہیں، رمضان میں چونکہ زیادہ ثواب ہوتا ہے اس لیے لوگ رمضان کا حساب بناتے ہیں، لیکن آپ کا حساب کوئی مثال کے طور پر جنوری سے دسمبر تک، کوئی جولائی سے جون تک بناتا ہے اور نکالتا ہے، ایڈوانس بالکل دے سکتا ہے، بعد میں حساب کر لے، اگر کمی رہ گئی ہے ادا کر دے، زیادہ ہو گیا ہے اگلے سال میں ڈال دے، تو آپ ایڈوانس دے سکتے ہیں۔ لیکن ثواب کا جہاں تک مسئلہ ہے، رمضان میں کچھ لوگ زیادہ ثواب کی خاطر صرف رمضان میں حساب بناتے ہیں، لیکن آپ اس سے پہلے بھی دیں گے تو فرض تو ادا ہوگا نا، فرض کو ادا کرنا ہے۔ زیادہ ثواب چاہیے تو آپ رمضان سے حساب بنائیے،
یہ پہلے اگر ضرورت پڑی ہے کسی کو اور آپ صرف ثواب کی خاطر تو نہیں رک جائیں گے کہ میں رمضان کے بعد دوں گا یا رمضان میں دوں گا. آپ کی جب بھی زکوٰۃ سال پورا ہو جائے آپ ادا کریں، ایڈوانس دے سکتے ہیں. اور اگر آپ رمضان میں مزید دیتے ہیں اگلے سال کا ایڈوانس، وہ آپ دے سکتے ہیں، مگر صرف اس لیے روکے نہیں کیونکہ زکوٰۃ کا مال آپ کی رقم میں ملا رہے گا اور وہ ادا نہیں ہوگا تو آپ کے اصل مال کو بھی نقصان پہنچائے گا. اگلا سوال حیدر علی صاحب کا. وہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کرتے ہیں تو ایک صاحب نے مجھ سے یہ اعتراض کیا کہ چاہے جس بھی رخ میں پڑھیں قبلہ کو پیٹ لازمی ہوگی. رہنمائی فرما دیجیے. کیا مطلب؟ کعبے کے اندر؟ جی. تو کعبے کے اندر سے مراد ایک تو یہ ہے کہ وہ جو 4 دیواری بنی ہوئی ہے اس میں، اور یا پھر آپ حتیم میں پڑھتے ہیں. تو حتیم میں جب آپ پڑھیں گے تو کعبے کی طرف رخ کریں گے، پھر تو کسی طرف پیٹھ نہیں ہو رہی. ہاں کعبے کے اندر پڑھ رہے ہیں آپ تو آپ کی جو بھی سمت ہے وہ آپ کے لیے کعبہ ہے. اس میں پشت ہونے کا تصور تب ہوگا کہ آپ اس کو پشت کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ کعبے ہی کو دیکھ رہے ہیں. اب مثال کے طور پر کعبے کے چاروں طرف لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے دوسرا پڑھ رہا ہے. ویسے کسی کے سامنے نماز نہیں پڑھی جاتی سامنے بٹھا کے، لیکن سامنے والے کا منہ آپ کی طرف کیونکہ وہ دوسری طرف بیٹھا ہوا ہے. تو یہ گمان نہ کیجئے، کعبے کے اندر بہت کم لوگ جاتے ہیں. حتیم میں جو جاتے ہیں وہ ایک ہی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور باقی کعبے کے اندر جو جاتے ہیں وہ جس طرف بھی رخ کریں گے ان کو وہ کعبہ ہوگا. اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. اگلا سوال مریم اختر صاحبہ کا. وہ پوچھتی ہیں کہ اگر کسی کو گیس کا ایشو ہو اور ان کا وضو نہ ٹھہر پاتا ہو تو ان کو ہر نماز میں کیا الگ الگ وضو کرنا ہوگا، یا ایک ہی نماز میں اگر بار بار وضو فاسد ہو رہا ہے تو بار بار کیا وضو کرنا ہوگا؟ اس کو ریاحی مرض کہتے ہیں. یہ سوال کئی مرتبہ آ چکا ہے. اگر اتنی دیر بھی وضو نہیں رکتا کہ آپ 4 رکعت پڑھ لیں، اتنی دیر بھی نہیں رکتا تو پھر آپ کے لیے ایک وضو میں ایک نماز کی اجازت ہوگی. لیکن رکتا ہے تو پھر آپ کو الگ الگ وضو کرنا پڑے گا. لیکن بعض کا ہے کہ 1 رکعت کی مقدار بھی نہیں رکتا یا 2 رکعت کی مقدار بھی نہیں رکتا تو پھر وہ معذور ہے، علاج کروائیں، اس میں ایک وضو میں ایک نماز پڑھ لیں. اگلا سوال نیپال سے محمد اسماعیل رضا صاحب کا. وہ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص روزہ نہیں رکھتا، اسی کے گاؤں میں قاضی صاحب جو کہ سب کا فطرہ جمع کرتے ہیں، جب وہ شخص جو روزہ نہیں رکھتا وہ فطرہ جمع کروانے گیا تو قاضی صاحب نے یہ کہا کہ تم روزہ نہیں رکھتے، لہٰذا ایسا شخص جو روزہ نہیں رکھتا میں اس کا فطرہ قبول نہیں کروں گا. تو کیا قاضی صاحب کا ایسا کرنا درست ہوگا؟ قاضی صاحب نے تعدیب کے لیے کیا. تعدیب کا مطلب اس کو ذرا ڈرانے کے لیے، تاکہ یہ کہ وہ روزے کا اگر بلا وجہ چھوڑتا ہے. لیکن یہ ہے کہ روزہ نہیں بھی رکھا اور آپ صاحب نصاب ہیں تو فطرہ ادا کرنا ہوگا. اس کے لیے روزہ شرط نہیں. مگر وہ کیوں نہیں رکھتا، قاضی صاحب نے کیوں اس کو ایسا کہا، وہ صورت ہمارے سامنے واضح نہیں ہے کہ وہ شخص کوئی شرعی عذر تھا، کوئی وجہ تھی کہ روزہ نہیں رکھتا تھا، یا یہ کہ کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے اس کو دشواری تھی روزہ رکھنے میں. تو قاضی صاحب کا اس طرح کہنا تعدیب تھا اس کو. اب پوری حقیقت واضح ہو تو بتایا جائے گا. تاہم فطرے کے لیے روزہ شرط نہیں ہے. جو فدیہ دیتے ہیں روزہ نہیں رکھ پاتے ان کو بھی فطرہ دینا ہے اگر وہ صاحب نصاب ہوں. اگلا سوال مسز سہیل صاحبہ کا. وہ پوچھتی ہیں کہ اگر شوہر علماء کرام اور مفتیان کرام کے بارے میں برا بھلا بولے تو بیوی سنی ہو، صحیح العقیدہ ہو، تو کیا اس کو احتجاج کرنا چاہیے یا اپنا گھر بچانے کے لیے خاموش رہنا چاہیے؟ نیز یہ بھی بتا دیجیے کہ اگر شوہر اس طرح شادی کے بعد بدعقیدہ ہو جائے تو نکاح باقی رہے گا یا اس پر بھی کوئی اثر آئے گا؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی بدعقیدگی کس حد تک ہے اس کو پہلے کسی کے سامنے واضح کیا جائے گا. بدعقیدگی اگر کفر کی حد تک پہنچ گئی ہے تو نکاح خود بخود ٹوٹ گیا، کیونکہ ایمان والوں کے درمیان رشتہ ہوتا ہے، جن کے پاس ایمان نہ ہو ان میں رشتہ نہیں ہوتا.
تو صرف بدعقیدہ ہے، مگر بدعقیدگی کی حد کیا ہے؟ کیا کفر تک پہنچی ہوئی ہے؟ اور صحیح العقیدہ سچے علماء کی توہین یہ دین کی توہین ہے۔ تو اس پر بڑے سخت احکام ہیں، ان صاحب کو توبہ کرنی چاہیے۔ اگر وہ محض سنے سنائی کسی کی باتوں میں آ کے کر رہے ہیں تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ البتہ علماء سوء، وہ جو برے علماء ہیں جو حق نہیں کہتے یا جن کے عقیدے درست نہیں ہیں، ان کے بارے میں یہ کہے کہ یہ علم کو بدنام کر رہے ہیں، ایسی بات کرنا، اتنی بات کرنا وہ اور ہے۔ لیکن صحیح سچے عالم دین کی توہین یہ دین کی توہین ہے، اور اس پر وعیدیں ہیں، بہت سخت کفر تک بات چلی جاتی ہے۔ تو اپنا گھر ضرور بچائیں، لیکن ایمان کی جو ترجیح ہے وہ ہر حال میں ایمان مقدم ہے۔ اب بس ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کی بدعقیدگی کس حد کو پہنچی ہوئی ہے، تو اس کو بتایا جائے، اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے، اور اگر واضح ہو جائے اور وہ سرکش ہے کہ نہیں مانتا حق کو، تو پھر شرعی حکم ہو جائے گا، پھر نکاح باقی نہیں رہے گا۔ اگلا سوال لاس اینجلس سے سمینہ صاحبہ کا۔ ان کا پہلا سوال کہ کسی کو دعائے قنوت اگر یاد نہ ہو تو وتر میں وہ کیا پڑھے گا؟ اس کو کوئی اور قرآنی دعا یاد ہو، ربنا آتنا فی الدنیا یہ یاد ہو، یہ والی دعا پڑھ لے۔ کوئی قرآنی دعا اور یاد ہو پڑھ لے، اور اس دوران جلد سے جلد دعائے قنوت یاد کرے۔ جب تک یاد نہیں ہوتی کوئی بھی قرآنی دعا پڑھ لے۔ ان کا دوسرا سوال کہ سورہ اخلاص پڑھنے کی بچپن سے عادت ہے، تو کیا اب سب ہی روزمرہ کے معمول میں سنن، نوافل اور فرائض میں پڑھنا جائز ہے؟ اگر آپ کو اس سورہ اخلاص کے سوا کوئی صورت یاد نہیں ہے وہ اور بات ہے، لیکن یاد ہے مگر آپ وہی پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ کے لیے یہ کہوں گا کہ فرض رکعتوں میں آپ دو اور ملا لیں، نفل میں آپ اگر قل هو اللہ ہی پڑھتے رہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قرآن کی کم از کم 7 صورتیں یاد ہونی چاہیے، اور کوشش کریں کہ فرض میں الگ الگ پڑھیں، سنت مؤکدہ میں الگ الگ پڑھیں، واجب میں، اور باقی نفلوں میں اگر آپ صرف قل هو اللہ بھی پڑھتے رہیں تو کوئی حرج نہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ اگر عادتاً رمضان سے پہلے قرآن پاک کے کچھ سپارے پڑھ لیے ہوں اور رمضان شریف کی آمد ہو جائے، تو کیا اب وہ جو گزشتہ سپارے پڑھے ہوئے تھے اب وہ اسی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں یا اب دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا؟ کیوں، وہ قرآن نہیں تھا؟ وہ بھی قرآن تھا، پڑھتے رہیں اسی طرح، اس کے ساتھ اور ملاتے جائیں، جتنا پڑھتے رہیں۔ یہ کہ وہ پڑھے ہوئے بے پڑھے نہیں ہوں گے، آپ ان کو پورا قرآن پورا کر لیں، پھر اس کے بعد آگے سے پھر شروع کر لیں، وہ شمار ہوں گے۔ آپ کا قرآن رمضان میں پڑھنا زیادہ ثواب ہے، لیکن یہ نہیں ہے آپ اسی کو پورا کرنا چاہیں، وہ آگے ملا کے پڑھ سکتے ہیں، اور یہ تو روز کی عادت ہونی چاہیے کہ روز پڑھتے رہیں۔ ان کا آخری سوال کہ کیا تراویح نہ پڑھنے سے روزہ قبول نہیں ہوتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، قبول کرنا نہ کرنا وہ میرا کام نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو بات سکھائی ہے اس کا انکار کریں گے تو ایمان سے جائیں گے، نہیں کریں گے گناہ گار ہوں گے۔ تو تراویح پڑھنی چاہیے، ہر مرد کو عورت کو پڑھنی چاہیے۔ انکار کرے گا تو بہت بڑی بات، ہلکا سمجھے گا تو پھر اور زیادہ اس کے لیے خطرہ ہوگا۔ تو کوشش کرے کہ وہ پڑھے، کبھی کسی وقت کو کم ہو گئیں رکعتیں، اللہ سے معافی چاہے، لیکن پڑھنی چاہیے۔ اگلا سوال حسین صاحب کا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ان کی والدہ اکثر مساجد اور مدارس میں زکوٰۃ کی رقم دیتی ہیں، تو کیا ان کا ایسا کرنا درست ہوگا؟ صحیح مدرسے میں دیتی ہیں، وہاں پر علماء ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے، آپ ان پہ اعتبار کرتے ہیں اور وہ صحیح ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، تو بالکل درست ہے، کوئی اس میں برائی نہیں ہے۔ پہلا حق رشتہ داروں کا ہے، پھر اس کے بعد کے رشتہ داروں کا ہے، اس کے بعد دینی مدارس کو بالکل اہمیت دینی چاہیے۔ ہم اگر خود عالم نہیں بنتے ہیں تو کسی کو عالم بننے میں مدد دیں، علماء جانتے ہیں، تو اگر کسی صحیح دینی مدرسے میں جہاں صحیح چیزیں پڑھائی جاتی ہیں بالکل دیں۔ اور مساجد کے حوالے سے پوچھا انہوں نے۔ مسجد میں زکوٰۃ نہیں دی جاتی، مساجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگتی۔
البتہ مسجد کا کوئی ایسا کام آ گیا، اب وہ کرنا ضروری ہے اور کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے سوائے زکوٰۃ کے، اور وہاں کام وہ بہت ضروری ہو گیا ہے، کوئی اور رقم نہیں ہے، تو پھر حیلہ شرعی کر کے اس کو کیا جائے گا، لیکن وہ مجبوری کی حالت میں، ورنہ نہیں۔ اگلا سوال مفسر احمد صاحب کا کہ زکوٰۃ لینا کس صورتوں میں جائز ہوگا؟ جو بھی نادار ہے، جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ نصاب کو پہنچتا ہے اور اس کو ضرورت ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہو، وہ مسلمان ہو صحیح۔ تو نادار جو بھی ہے، جس کو اتنی اس کی گنجائش نہیں ہے، خود نصاب نہیں ہے اور اس کے گزر بسر میں دشواری ہے، اس کو دے سکتے ہیں، بھلے اس کے پاس اپنا مکان ہو، اپنی گاڑی ہو، لیکن یہ کہ اس کے باوجود وہ مجبور ہے، اس کو دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال حافظ محمد ادریس صاحب کا کہ اگر کسی کے پاس 7 تولے سے بقدر کم سونا ہو تو کیا اسے زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سونے کا بھاؤ ایک دم بہت زیادہ بڑھ گیا۔ کسی زمانے میں جتنے کی 52.5 تولے چاندی آتی تھی، اتنے کا ہی 7.5 تولے سونا آتا تھا۔ اگر کسی کے پاس کچھ اور نہیں ہے، صرف سونا ہے، نقدی بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، پھر تو وہ سونے کا نصاب بنائے گا۔ اور اب ایسی صورت ہے نہیں، تو تھوڑی سی چاندی، تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی نقدی اور مال تجارت ملا کر 52.5 تولے چاندی کی رقم کو پہنچ جائے تو وہ صاحب نصاب ہو جائے گا، تو اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگلا سوال ڈیرہ غازی خان سے ضیاء الرحمن صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ ویکسین کے متعلق علماء نے کیا مزید تحقیق کی اور کیا اب اس کے جواز کا کوئی فتویٰ سامنے آیا؟ میرے پاس کل ایک رپورٹ آئی ہے، ابھی میں نے اس کو پڑھا نہیں ہے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، اجزاء کیا اس میں ملے ہوئے ہیں۔ بہرحال آپ جتنے علماء نے اب تک فتویٰ دیا ہے، آپ ان پر اعتبار کرتے ہیں، تو آپ کسی شک میں نہ پڑیں۔ باقی دواؤں کے بارے میں آپ تحقیق نہیں کرتے، وہ آپ استعمال کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی اس وقت ناگہانی صورت ہو گئی ہے کہ اگر اس دوا سے فائدہ ہوتا ہے تو اس کو لگوا لینا چاہیے۔ میں اس پہ کوئی وہ نہیں کہوں گا کہ کوئی نہ لگوائے، اس میں اگر بچاؤ کی صورت ہے، اور جس طرح یہ بڑھ رہی ہے، ہمارے لوگوں کو اس وقت اپنی احتیاط کرنی ہے۔ اب ایک ماسک لگانا ہے ہجوم میں جاتے ہوئے، وہ کیوں نہیں لگاتے؟ آپ کی بھی حفاظت ہو، دوسروں کی بھی ہو۔ اب وہ نہیں لگائیں گے، نتیجے میں لاک ڈاؤن ہو جائے گا، پھر آپ کی گزر بسر کے لیے مسئلے بن جائیں گے۔ تو آپ تھوڑی سی پابندی قبول کر کے اپنے لیے بڑے فائدے کو کیوں روک رہے ہیں؟ تو لوگ احتیاط کریں، کوشش کریں کہ اپنی حفاظت کریں، کھانے پینے کی چیزوں کے معاملے میں، صفائی ستھرائی کے معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ اس وبا سے بچائے۔ باقی ویکسین کا میں صرف اگر آپ کو یقین ہو کہ اس میں کوئی جز حرام ہے تو آپ بتائیے، ورنہ یہ کہ آپ اسے لگوائیں اور اپنی حفاظت کریں۔ اگلا سوال حمیرہ صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ میری بیٹی قرآن کی حافظہ ہے، ان کے قاری صاحب نے یہ کہا کہ وہ جماعت کرا سکتی ہے گھر پر تراویح کی، تو اب آپ بتائیے کہ اگر گھر پر جماعت ہو رہی ہو تو میں اس کے ساتھ پڑھوں یا اپنی الگ؟ عورتوں کی جماعت اس طرح قرآن شریف سنانے کے لیے کرا لے، لیکن یہ کہ وہ امام کی طرح آگے کھڑی نہ ہو، صرف یہ کہ اسی صف میں 1-2 قدم آگے کھڑی ہو جائے، اور اس کے ساتھ خواتین ہوں، کوئی مرد وغیرہ نہ ہوں، تو وہ قرآن شریف سنانے کے لیے حافظہ ہے، تاکہ اس کا قرآن شریف اس کا دہرانے کا عمل بھی ہو جائے اور اس کو یاد بھی رہے، تو خواتین کے ساتھ وہ پڑھ سکتی ہے۔ اگلا سوال علی خان صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ مرد حضرات کو جمعہ یا ظہر کی سنتیں گھر پر پڑھنی چاہیے یا پھر مسجد میں؟ پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے؟ اگر حالات جس طرح نارمل ہوتے ہیں، اس میں جمعے کے لیے پہلے جانے پہ ثواب زیادہ ہے، دیر سے جانے پہ آپ کا ثواب بھی کم ہو جاتا ہے، اور خطبہ شروع ہو جائے تو اس کے بعد جمعہ تو مل جاتا ہے، وہ ثواب رہ جاتا ہے۔ تو مرد حضرات عام حالات میں جب نارمل ہوں تو مسجد میں جا کے سنتیں پڑھیں، لیکن
پڑھ کے بھی جائیں گے گھر سے تو بھی کوئی اس میں وہ کراہت نہیں ہے، لیکن اذان ہو چکی ہو، وقت ہو چکا ہو، سنتیں پڑھ کے جاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن پہلے جائیں اور جا کر پڑھ لیں، ورنہ ہمارے ہاں اکثر مساجد میں سنتوں کا وقت دیا جاتا ہے۔ پہلے اردو میں خطاب ہوتا ہے، کیونکہ عرب نہیں ہیں ہم، تو عربی خطبے سے پہلے ہمارے ہاں اردو میں خطاب یا انگلش میں خطاب ہوتا ہے، اس کے بعد سنتوں کا وقت دیا جاتا ہے، لیکن کوئی وقت ہونے پر پڑھ لیتا ہے، پہلے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگلا سوال مہوش صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ گزشتہ سیشن میں بیٹی کے رشتے کے حوالے سے وظیفہ پوچھا تھا، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا والدہ بھی اپنی بیٹی کی طرف سے وہ پڑھ سکتی ہے؟ دعا کرے ماں، لیکن یہ کہ جس کا کام ہے وہ پڑھے تو زیادہ بہتر ہے۔ ماں بھی پڑھ لے، دعا کر لے، لیکن جس کی شادی لڑکا لڑکی نہیں ہو رہی وہ خود پڑھے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اگلا سوال شیخ عظیم صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنے ایک بیان میں خطیب اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کی کتاب تجویز فرمائی تھی، اس کا نام بتا دیجئے۔ نماز مترجم، اردو میں اس کا نام نماز مترجم، اور انگلش میں بھی اس کا نام نماز ہی ہے، صلاۃ لکھ دیں، نماز لکھ دیں، وہ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، وہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے اور ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپی ہوئی ہے، وہاں سے بھی مل جائے گی۔ اگلا سوال محمد عمران صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کیا عام حالات میں بھی صبر، سکون اور اطمینان کی دعا کرنی چاہیے جبکہ ابھی کوئی پریشانی نہیں؟ ہر حال میں اللہ سے خیر کی دعا کہ یا اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈالنا، ہمیں مشکل میں نہ ڈالنا، ہمیں تکلیفوں سے بچانا، ہمیں یعنی صبر سے مراد یہ کہ کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے تو آپ جو بھی نیک دعائیں ہیں وہ کرتے رہیں۔ اگلا سوال حنزلہ خان صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، لیکن ہم حنفیوں کے نزدیک میں نے سنا تھا کہ 1 سجدہ ہے، تو اگر کسی نے دوسرا بھی کر لیا تو کیا حکم ہوگا؟ وہ گناہ گار نہیں ہوگا وہ، لیکن یہ کہ وہ عند الشافعی ہے جو سجدے کی، کیونکہ جب سجدے کی آیت آتی ہے تو فرشتے نے بھی سجدہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ کیا، اسے عرف عام میں سجدہ تلاوت کہتے ہیں، اور وہ لازم ہو جاتا ہے سننے والے پر بھی اور پڑھنے والے پر بھی۔ تو اگر وہ کسی نے کر لیا وہ بھی سجدہ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ گناہ گار ہو گیا، لیکن یہ کہ وہ عند شافعی ہے، اس کے الفاظ جو ہیں وہ ان کے نزدیک یہی بتاتے ہیں کہ یہ سجدہ نہیں ہے، لیکن کوئی کر لے تو گناہ گار نہیں ہے۔ اللہ کو ہی سجدہ کرنا ہے نا، جی وہ امام شافعی کو سجدہ نہیں ہے، سجدہ اللہ ہی کو ہے۔ بے شک۔ اگلا سوال ڈیرہ بگٹی سے فاروق احمد صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں کیا کوئی موبائل فون استعمال کر سکتا ہے؟ جی، موبائل فون کا استعمال مسجدوں میں اس طرح ہو گیا کہ آپ فیس بک دیکھتے رہتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، وہ درست نہیں۔ اس پہ اگر آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بہت ضروری کال ہے، پیغام دینا ہے گھر میں کہ جی کھانے کے لیے یا اس کے لیے، وہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ مستقل اس پہ لگے ہوئے ہیں اور چیٹنگ ہو رہی ہے واٹس ایپ کا، وہ آپ کو سارا ثواب آپ کا چلا جائے گا۔ البتہ چونکہ پی ڈی ایف کی صورت میں کتابیں آ جاتی ہیں اس میں، یا آپ کو خطاب آ جاتے ہیں وہ سنتے رہتے ہیں، اس حد تک استعمال کریں۔ آپ اللہ کے گھر میں گئے ہیں، آپ نے اللہ سے باتیں کرنی ہیں، آپ نے عبادت کرنی ہے۔ اگر آپ فون پر کسی اور طرح مشغول رہے تو پھر آپ نے اعتکاف کہاں کیا؟ آپ دنیا سے ہی جڑے رہے۔ تو روزے میں کھانا پینا چھوڑا جاتا ہے، اعتکاف میں ملنا جلنا چھوڑا جاتا ہے۔ تو آپ نے اگر وہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر اعتکاف کیوں کر رہے ہیں؟ اعتکاف کریں جس طرح کرنا چاہیے اور ساری توجہ عبادت کی طرف رکھیں۔ اگلا سوال ام شہباز صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ ایسا کیا کیا جائے کہ بد عقیدہ لوگوں میں بچوں کی رشتہ داری نہ جڑے بلکہ اچھے نیک لوگوں میں ہو، رہنمائی فرما دیجیے۔ کیا کرنا ہے؟ رشتہ دیکھ کے کرنا ہے، ایمان کو ترجیح دینی ہے، رشتہ کرتے وقت پہلے تسلی کریں۔ آپ اس وقت کہتے ہیں نہیں جی شادی کرنی ہے، وہ بھی مسلمان ہیں، یوں ہے وہاں، اس وقت آپ کر جائیں گے تو پھر بعد میں یہ چیزیں آپ کو بھگتنی پڑیں گی، پھر ساری عمر جو گناہ گار ہوتے ہیں آپ،
تو آپ رشتہ کرتے وقت تسلی کریں کہ صحیح العقیدہ لوگوں میں رشتہ ہو، اور بچوں کو بنیادی طور پر عقیدے یاد کرائیں، خود یاد کریں، بچوں کو چھوٹی عمر میں یاد کرا دیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ پھر وہ بڑے ہو کر بہکیں گے نہیں۔ آپ اس وقت محنت نہیں کرتے، اس وقت کنڈر گارٹن میں یا آیاؤں کے سپرد کر دیتے ہیں، بچوں کو پتہ نہیں ہوتا، بعد میں پھر وہ غلط خیالات ان کو جہاں سے سننے کو ملتا ہے، پھر وہ کنفیوز ہوتے ہیں، الجھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت میں بنیادی طور پر چھوٹی عمر میں عقیدے سکھائیں، اور جب رشتے کریں تو احتیاط کریں کہ ایمان والوں کے ساتھ کریں۔ اگلا سوال انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کا۔ ان کا پہلا سوال رفع یدین کے حوالے سے، انہوں نے یہ لکھا کہ وطر کی نماز میں رکعت توڑ کر دوبارہ نیت کیوں باندھی جاتی ہے؟ کہاں رکعت توڑی جاتی ہے؟ وہ رفع یدین کی بات کرنے نہیں کا۔ تو رکعت کہاں توڑی؟ یہ تو بتائیں نا، رکعت کہاں توڑی؟ صرف اللہ اکبر کہنے سے کیا رکعت ٹوٹتی ہے؟ جو سوال میں انہوں نے بات رکھی ہے کہ جی رکعت توڑ کے، تو رکعت کب توڑی؟ جہاں حکم ہے، اب عید کی نمازوں میں حکم ہے تکبیرات کا کہنی ہے، اس میں وطر میں حکم ہے کہنا ہے، تو جہاں حکم ہے وہاں کریں گے۔ باقی وہ لوگ جو رفع یدین کرتے ہیں رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے سے پہلے، وہ لوگ جو کرتے ہیں وہ اگر تقلید کے طور پر کریں تو ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے، ہمارا اعتراض ہے عقائد پر۔ غیر مقلد حضرات جو رفع یدین، اب رفع یدین تو سجدے میں بھی تھا، دوسری جگہوں میں بھی تھا، وہ صرف 2 جگہ کیوں کرتے ہیں؟ رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے سے بعد، اور نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکدہ ہے، تو اس پہ جھگڑنے والی کون سی بات ہے؟ اگر وہ روایات کے رفع یدین کیا تو وہ بھی تو ہے کہ منع کر دیا، تو جب پہلے سکھانے کے لیے کیا پھر بعد میں منع کر دیا، تو بعد والی حدیثوں کو کیوں خاطر میں نہیں لاتے، جبکہ جب بعد والی جو ہے وہ پہلے والے حکم کو ختم کر دیتی ہیں؟ مگر یہ لوگ جو ہے ضد میں کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو غیر مقلد افراد سے اختلاف ہے وہ اس لیے کہ ان کے عقیدے درست نہیں ہیں، رفع یدین پر ہمارا وہ اختلاف نہیں ہے، وہ اگر کرتے ہیں تو کریں۔ مگر یہ جو ہم نے کہا ہے آپ کا یہ سوال کہ رکعت توڑ کے نہیں کرتے، اس میں اللہ اکبر جس طرح کہنے کا حکم ہے اس طرح وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں، تو اس سے رکعت کہاں ٹوٹتی ہے؟ ان کا دوسرا سوال کہ عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کیوں جی ہیں؟ میں نے بتایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سکھایا ہم ویسے کرتے۔ طلحہ صاحب، آپ نے ابھی کووڈ ویکسین کے حوالے سے پوچھا، علامہ صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک سوال کے جواب میں اس کا جواب دیا، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال فیصل اکرم صاحب کا نواب شاہ سے، وہ پوچھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس طرح ہم قربانی کرتے ہیں کیا اسی طرح صدقہ فطر بھی ادا کر سکتے ہیں؟ جی صدقہ فطر کا حکم اور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بطور ہدیہ مسجد میں دینا، کسی اور کو دینا، وہ دے سکتے ہیں اس طرح۔ اگلا سوال اسامہ رضا صاحب کا، توفیق باللہ کی وضاحت فرما دیجیے۔ اللہ کی طرف سے جو عطا ہو، یعنی جس چیز کی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کیا کہتے ہیں صلاحیت، قابلیت دے، اللہ کی عطا سے جو آپ کو کچھ کرنے کا، نیکی کرنے کا موقع ملے، اس کو توفیق باللہ کہتے ہیں عرف عام میں، کہ یہ جو میں نیکی کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے قابل بنایا، مجھے اس کی صلاحیت دی، قابلیت دی، یہ معنی ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ملتان سے رخسانہ صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ ایک بیوہ خاتون ہیں، ان کے 3 بیٹے ہیں، ان کے گھر میں فریج اور ٹی وی اور موٹر سائیکل وغیرہ بھی ہیں، کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں، ان کے پاس سونا چاندی وغیرہ ملا کے اتنا نہیں کہ نصاب کو پہنچتے ہیں، تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کوئی اگر سواری پہ بیٹھ کے بھی مانگے تو اس نے ہاتھ پھیلایا ہے، وہ مستحق ہو۔ یہ کہ صاحب نصاب نہ ہو، ان کے خرچ اخراجات کا مسئلہ بنتا ہو تو دے سکتے ہیں۔ اگلا سوال بنت محمد صدیق، ان کا سوال ہے، وہ پوچھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، مفہوم
کہ عورت اپنی آواز کو اتنی نرم رکھیں کہ اتنی نرم نہ رکھیں کہ دوسرے انسان کے دل میں برے خیال پیدا ہوں. تو وہ پوچھتی ہیں کہ اب مختلف لوگوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے، جیسے کہ کسی جگہ کلاس میں جن کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ، یا جو رشتہ دار ہوتے ہیں، یا پھر باہر کے لوگ، تو ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے؟ کیا سب کے ساتھ ایک جیسا ہی سلوک ہوگا؟ ہم نے اپنی بہت سی جو ایسی سہولتیں ہیں نا ان کو ضرورت سمجھ لیا. اب کو ایجوکیشن کیا ہماری ضرورت ہے؟ کیا الگ سے کالج نہیں ہے، اسکول نہیں ہے خواتین کے لیے الگ، للبنات مدرسے نہیں ہیں مگر اس کے باوجود ہم کرتے ہیں. اچھا، اب نوکری کرنی پڑ گئی تو نوکری میں آپ باحیا ہو کے اپنی نسوانیت کا خیال رکھ کے ضروری بات، کام کی بات کی جائے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب آپ پرسنل باتیں کرتے ہیں تو اگلے کو آپ موقع دیتے ہیں، جس کو آپ گوسپ کہتے ہیں، لوز ٹاک کہتے ہیں. تو جب آپ اس طرح کی باتیں کریں اور پھر اگلا اس کا فائدہ اٹھا کے کچھ کہے تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ہیرسمنٹ ہو رہی ہے، یہ میرے یوں کر رہا ہے، یہ فلاں کر رہا ہے. تو موقع نہ دیں، یعنی غیر ضروری باتوں سے اجتناب کریں. جو کام کی باتیں صرف اتنی کریں تو کسی کو ضرورت نہیں ہوگی. لیکن آپ کسی کے لیے نرم ہو جائیں گے تو پھر وہ اگر کچھ کہتا ہے تو پھر شکایت نہ کیجیے. پھر آپ ہی شکایت کرتے ہیں کہ لوگ جی یوں کرتے ہیں. تو آپ نے موقع دیا نا، تو آپ موقع نہ دیں. تو اس میں یہی ہے کہ اس کام کی بات کے علاوہ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین سے سوال کرتے تھے صحابہ، وہ جواب دیتی تھیں، مسئلہ بتاتی تھیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پرسنل باتیں شروع ہو جائیں. اب ہم پرسنل باتیں جب کرتے ہیں تو پھر اس میں ہم راہ نکالتے ہیں، تو ہمیں احتیاط کرنی ہے. ان کا اگلا سوال کہ کوئی ایسی نابالغ بچی جس کو بدکاری کا شعور بھی نہ ہو لیکن کوئی غیر مرد اس کا غلط فائدہ اٹھائے، تو اب اس پر کیا حکم ہوگا؟ کیا شعور آ جانے کے بعد اسے اس چیز کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور کیا اس پر گناہ ہوگا؟ اور اسی طرح کا مسئلہ انہوں نے بالغ لڑکی کے حوالے سے بھی پوچھا، رہنمائی فرما دیجیے. دونوں معاملات الگ ہیں. ایک بچی ناسمجھ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، موقع مل گیا اس کو، بچی کو خبر نہیں تھی، اس نے یہ کر لی، تو بچی تو بے قصور ہے، ناسمجھ ہے. اس شخص کے لیے شرعی حکم جو ہیں، اگر اسلامی حکومت ہوگی تو اس کو شرعی سزا دی جائے گی. ورنہ آپ کے ہاں قوانین دنیا کے ممالک میں ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے. لیکن ماں باپ کیوں غافل ہیں؟ بڑے کیوں غافل ہیں؟ ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، چھوڑ دیا جی، نہیں جی بچی پہ اعتماد ہے. کسی کے ساتھ بھیج دیا، نہیں جی اعتماد ہے. تو آپ خود یہ کوتاہیاں کرتے ہیں، پھر آپ کے سامنے اس کے نتائج آتے ہیں. نہیں جی پوچھنا چاہیے جی، سوال کرنا چاہیے جی، معلوم کرنا چاہیے. کوئی چوکیدار ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی گھر میں ملازم رکھا ہوا ہے، کوئی کچھ ہے، آپ نے موقع دیا، اگلے نے فائدہ اٹھا لیا. تو اب آپ کی اپنی کوتاہیاں آپ کے سامنے آتی ہیں اور ساری زندگی کے لیے وبال بن جاتی ہیں. اس میں آپ کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ ماں باپ بچیوں کے معاملے میں، کیونکہ ماں باپ کے حقوق اولاد پر 6-7 ہیں، لیکن اولاد کے ماں باپ پر 80 سے زیادہ حقوق ہیں جو احادیث میں بیان ہوئے ہیں، اور میں اس کے حوالے سے کئی پروگرام کر چکا ہوں. ماں باپ سیکھتے نہیں ہیں، پرواہ کرتے نہیں ہیں، تربیت کا انداز ہی کچھ نہیں ہے. آپ نے بہاؤ پہ چھوڑ دیا، ٹی وی اور انٹرنیٹ پہ چھوڑ دیا ہے، تو پھر نتیجہ، اور جو بچی بالغ ہے اور اس کو پتہ ہے، معلوم ہے، تو وہ بھی مجرم ہوگی، شرعی سزا دی جائے گی. اب اس پہ یہاں کے اگر شرعی قانون نہیں ہے تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ کیا آپ کے ساتھ ہوگا. تو اس کی بات اگر پھیلتی ہے تو معاشرے میں پھر اس کے لیے کیا مقام رہ جائے گا. تو یہ ہماری کوتاہیاں ہیں. ہم اس میں کوئی راہ نہ نکالیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو درست کریں، اپنے احوال درست کریں. بچوں کے معاملے میں ماں باپ کو قربانی دینی پڑتی ہے، وہ آپ کی اصل کمائی ہے، وہی آپ کی عزت ہیں. تو آپ ان کو صحیح طور پر رکھیں، صحیح نگرانی رکھیں، عمدہ غذا دیں، لیکن جہاں پر حقوق کا خیال ہے، فرائض کا خیال ہے، اس میں آپ کوتاہی نہ کریں. باقی رہا یہ کہ وہاں پر شرعی حکومت ہے یا وہاں قانون ہے تو وہ مقدمہ ہو جائے، سزا ہوگی. لیکن آپ چھپانا چاہتے ہیں، اللہ سے معافی چاہیں، میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. اگلا سوال ممبئی انڈیا سے محمد افضل غازیانی صاحب کا. آپ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ آخرت کو چاہنے والے کی مثال مخنث کی سی ہے. تو اس پر جہلم کا ایک انجینئر جو کہ خود کو بہت صاحب علم ظاہر کرتا ہے،
اس نے بہت ہی بد زبانی اور بدتمیزی کے لہجے میں آپ کے خلاف ایک ویڈیو بنائی تھی. رہنمائی فرما دیجئے آپ کا اس بات سے کیا مراد تھی؟ جی، یہ صوفیہ کی جو تعلیم ہے اس میں یہ ہے کہ انسان کو اللہ کا طالب ہونا چاہیے. مرد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف پورا دھیان لگاتا ہے، رب تعالیٰ کے لیے کرتا ہے جو کچھ. اب آپ نے دنیا کے لیے کیا یا آخرت کے لیے کیا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ تمہاری طلب ہے. طلب کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اب وہ صوفیہ سے بے خبر ہے. وہ شخص اگر میرے بارے میں کچھ کہتا ہے، میں اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے، مجھے جو مرضی کہہ لے، لیکن جو بات میں نے کی ہے اس کی سمجھ سے اونچی ہوگی یا اس کو اس کی ہوا نہیں لگی ہوگی، تو وہ جو مرضی کہتا رہے. وہ تو میرے سننے میں آیا صحابہ کے بارے میں اور پتہ نہیں کس کس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بچائے اب حضرت عمر جیسے شخص کی حکومت ہو تو ایسے لوگوں کی جرأت نہ ہو. ہمارے ہاں یہ ہے کہ قانون بن گیا، ہماری پاک افواج کے لیے بن گیا، پاک عدلیہ کے لیے بن گیا، صدر وزیر اعظم کے لیے بن گیا، لیکن یہ کہ دین کے لیے ہمارے ہاں ابھی تک وہ احتیاط نہیں کی جا رہی. اللہ تعالیٰ بچائے. باقی میں نے جو کہا ہے اگر اس نے نہیں سمجھا تو اس کو سمجھے کہ یہ انسان کو خالص کرنے والی بات ہے. یعنی ایک انسان کا عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، یہ مراد ہے. اگلا سوال حنظلہ خان صاحب کا. وہ پوچھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ جب تک فطرہ ادا نہ کیا جائے تو روزے اور عبادات جو رمضان میں کی ہیں وہ زمین و آسمان کے بیچ معلق رہتی ہیں. اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی یہ ارشاد ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ ارشاد ہے. یہ روایت میں الفاظ موجود ہیں اس طرح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنی نیکی کو اس حد تک نہیں پہنچایا کہ وہ بارگاہ الہی میں پیش ہو جائے. تو آپ کی کوتاہی ہے، آپ اس کوتاہی کو ختم کریں تاکہ آپ کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے. اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہوتا ہے نا کہ ہم نے مثال کے طور پر پورا سال تو ہم نے محنت کی، امتحان کا وقت آیا تو ہم نے جو فیس تھی وہ نہیں دی، تو بتائیے رزلٹ روک لیا جاتا ہے یا نہیں؟ جی وہاں تو آپ نہیں کہتے، کوئی اعتراض نہیں کرتے. یہاں آپ کو بات نہیں سمجھ آ رہی. یہی بات ہے کہ میری کوتاہی ہے کہ وہ چیز پیش نہیں ہو رہی بارگاہ الہی میں میری خطا کی وجہ سے، تو میں اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہ کروں. ان کا اگلا سوال کہ فطرہ کب واجب ہوتا ہے؟ جی ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے، جس پہ زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اس پر فطرہ ادا کرنا بھی ضروری ہے. زکوٰۃ مال پر ہے، فطرہ افراد پر ہے. تو آپ گھر کے بچوں کی طرف سے بھی دیتے ہیں. اگر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ رمضان میں شروع میں دے دیں، آخری روزے میں دے دیں، عید کی نماز سے پہلے آپ نے دینا ہے. تو اس کو پہلے دینے کی جو اس میں رکھی ہے بات، اس لیے کہ جو مستحق کو پہنچ جائے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائے اور ہمارے منہ سے کوئی لغو بات نکلی ہے اس کی صفائی ہو جائے. تو یہ ہر اس شخص پر جو صاحب نصاب ہے اس نے افراد پر دینا ہے، یہ مال پر نہیں ہے، یہ افراد پر ہے. اگلا سوال جواد جمیل صاحب کا. وہ پوچھتے ہیں کیا لڑکی اپنے حق مہر کے پیسوں سے اپنی والدہ کے لیے ایصال ثواب کر سکتی ہے؟ جی حق مہر کے جو پیسے ہیں اس کے پاس جو اس کو ملے ہیں وہ اپنے شوہر کو بھی دے سکتی ہے کہ کاروبار میں لگا لو اور میرا نفع رکھ لو، میرا حصہ رکھ لو. اب یہ ہے کہ وہ خرچ کرنا چاہتی ہے والدہ کے ایصال ثواب کے لیے. اگر اس کی اولاد نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے جس کا اس پر ذمہ ہو، تو اس صورت میں وہ اگر کرتی ہے تو وہ مالک ہے اس کی. لیکن بہتر ہے کہ وہ ان کو پڑھ کر وہ کر دے. ضروری نہیں ہے کہ مال خرچ کرے، وہ پڑھ کر بھی ایصال ثواب کر سکتی ہے. تو کسی اور کا حق نہ روکے، وہ جو اس کے زندہ موجود ہیں جن کا حق ہے ان کا حق نہ روکے. والدین کو پڑھ کر کر سکتی ہے، نیکی سے کر سکتی ہے. تو کسی کا حق نہ روکے اس میں. اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو اس کی مرضی ہے. اگلا سوال حیدرآباد دکن سے شبیر اشرفی صاحب کا. وہ پوچھتے ہیں کیا اعتکاف ایک دن کا بھی کیا جا سکتا ہے؟ جی وہ نفلی اعتکاف ہوتا ہے. یہ جو ہے نا، یہ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے کا یہ سنت ہے مؤکدہ علی الکفایہ. کوئی ایک بھی کر دے گا محلے میں تو سب کی طرف سے ہو جائے گا، کوئی نہیں کرے گا تو سارے گناہگار ہوں گے.
باقی اعتکاف جو نفلی ہوتے ہیں ایک دن کا کرے. ہم جب مسجد میں جاتے ہیں نویت سنت الاعتکاف کہہ لیتے ہیں, تو جتنی دیر مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا, کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا, کیونکہ معتکف کے سوا مسجد میں کسی کو کھانا پینا جائز نہیں ہے, لیٹنا جائز نہیں ہے. تو اس طرح ایک دن کا 3 دن کا یہ نفلی اعتکاف ہوتے ہیں. ان کا اگلا سوال کہ تراویح کے بعد انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر جو صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے, وہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے ہی یہ طریقہ رائج ہے یا بعد میں رائج ہوا؟ یہ جو آپ پوچھتے ہیں نا درود و سلام کے حوالے سے, جتنے لوگ, درود و سلام مطلق حکم ہے, مطلق حکم ہے. کھڑے ہو کے پڑھیں, بیٹھ کے پڑھیں, مل کے پڑھیں, اکیلے پڑھیں, 1000 بار پڑھیں, 10,000 بار پڑھیں, کوئی قید نہیں ہے, سوائے اس کے کہ کوئی ایسا لفظ نہ ہو جو غلط ہو. درود و سلام کے الفاظ میں کوئی ایسا لفظ نہ ہو جو غلط ہو. باقی جب مرضی پڑھیں, سوائے اس کے آپ بیت الخلاء میں نہیں پڑھتے, آپ ذبح کرتے وقت نہیں پڑھتے, جہاں منع ہے وہاں نہیں. باقی ہر جگہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو جب ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں تو اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو ثواب ملے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ فتویٰ لگا دیں گے کہ جو نہیں پڑھے گا وہ اسلام سے نکل جائے گا یا ایسی کوئی بات. یہ محبت ہے. تو کثرت سے درود و سلام پڑھنا بہت اچھی بات ہے. باقی یہ ہے کہ کہیں پڑھا جاتا ہے, ہمارے ہاں جمعہ میں پڑھا جاتا ہے, کہیں تراویح کے بعد بھی پڑھتے ہیں لوگ, بہت اچھی بات ہے, ثواب کماتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ جو نہیں پڑھ رہا ہے وہ یا چلا گیا ہے تو اس پہ ہم فتویٰ لگائیں. ہاں, جو یہ کہے کہ جائز نہیں ہے پھر اس کو جواب دیا جائے گا. اگلا سوال ام حسین صاحبہ کا. وہ پوچھتی ہیں کہ ہم 2 بہنیں ہیں, شادی شدہ بھی نہیں ہیں اور یتیم بھی ہیں, اور کوئی کاروباری ایسا سلسلہ بھی نہیں جس سے آمدنی ہو سکے, اور بھائی بھی ہمیں خرچہ نہیں دیتے. تو کیا ہم اپنی چاچی سے فطرہ یا فطرانہ وغیرہ لے سکتے ہیں خرچے کے اگر لیے؟ ان کے پاس اتنا نہیں ہے کہ یہ خود مالک نصاب ہوں تو لے سکتی ہیں. اگلا سوال طاہا صدیقی صاحب کا. کسی مسلمان بھائی کی اگر آنکھ میں کچھ خرابی ہو تو اگر کوئی شخص انہیں کانا دجال کہے اور یہ کہہ کر پکارے تو اس کہنے والے شخص پر کیا شرعی حکم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. ایسا کہنے والے کا یہ سوچے کہ اگر اسے کوئی کچھ کہے تو اس کو کیسا لگے گا. اسی لیے کہا گیا نا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو یا لعنت نہ بھیجو. تو صحابہ نے پوچھا کوئی اپنے ماں باپ پہ بھی لعنت بھیجتا ہے؟ فرمایا دوسرے کے ماں باپ پہ بھیجو گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا. تو اس معاملے میں ہمیں بہت زیادہ یہ دل آزاری والی بات بھی ہے, توہین والی بات بھی ہے. اور پھر کانا دجال کہنا, وہ کافر تھا تو ایک طرح سے آپ نے اس کو کافر کہا, کتنی بڑی بات ہے. اب وہ کافر کسی کو کہا جائے اور وہ کافر نہ ہو تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. تو ایسے سخت الفاظ سے بچنا چاہیے. تفریح میں بھی ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے. اگلا سوال مونٹریال کینیڈا سے فضا علی صاحبہ کا. وہ پوچھتی ہیں کہ میرے شوہر کھانے اور رینٹ کے پیسے دیتے ہیں, اور لیکن اگر کبھی رینٹ کے پیسے نہ ہو تو وہ مجھ سے پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں. کیا مجھے شوہر کو دینے چاہیے یا نہیں شرعی طور شوہر پر؟ کے دیے ہوئے ہیں نا پیسے. نہیں, اپنے مطلب شوہر ان سے تقاضا کرتا ہے. نہیں, پہلی بات یہ کہ شوہر ان کو پیسے دیتا ہے, اس کے پاس ختم ہو گئے تو وہ اس کے دیے ہوئے میں سے مانگ رہا ہے تو وہ اور بات ہے. اب ان کے اپنے ذاتی پیسے ہیں الگ سے, اس کے دیے ہوئے نہیں. یا تو اس نے ان کو پاکٹ منی دی ہے لیکن اس وقت ضرورت کے لیے مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں بعد میں دے دوں گا, تو کوئی حرج نہیں ہے, گھر چلانا ہے. لیکن ان کے ذاتی پیسوں میں سے مانگتا ہے تو وہ قرض مانگتا ہے یا مدد مانگتا ہے یا چاہتا ہے کہ شیئر کریں, تو آپس میں گھر چلانے کے لیے آپ لوگ جو بہتر سمجھیں. آپ کا اپنا گھر ہے, لیکن یہ کہ وہ جان بوجھ کر مانگے اور اس کے چاہے کہ اس کے پاس کوئی پیسے نہ رہیں تو یہ غلط بات ہے. اس کو ہی کرنا ہے, نان نفقہ اس کے ذمے, نان نفقہ سکنا اس کے ذمے, کہ کھانا پینا پہننا اور رہائش کی جگہ دینا یہ شوہر کا ذمہ ہوتا ہے.
اب سوال میں مجھے جو سمجھ آئی نا کہ اس نے پیسے دیے ہوئے ان کو خرچ کے لیے، اس کے پاس کم پڑ گئے تو وہ کہتا ہے مجھے دو، یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے دیے ہوئے میں سے مانگ رہا ہے، بچے ہیں تو دے دو۔ ویسے ان سے مانگ رہا ہے تو وہ بطور قرض لے رہا ہے یا تعاون چاہ رہا ہے، اس میں آپ لوگ آپس میں جو بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہتری ہو کر لیجئے، لیکن وہ زبردستی ان سے پیسے، ان کے پیسے نہیں مانگ سکتا، ویسے محبت سے تعاون کے طور پر مانگ سکتا ہے۔ اگلا سوال محمد عاقب صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ والد صاحب کا کاروبار ہے اور میرے علاوہ ان کے دیگر بیٹے بھی ہیں، لیکن کاروبار میں سنبھالتا ہوں، تو کیا کاروبار سنبھالنے کی بنا پر میں شرعی طور پر مالک کہلاؤں گا اس کاروبار کا؟ وہ والد کا کاروبار ہے تو یہ مالک نہیں کہلائیں گے، سارے اس کے جو بالفرض والد صاحب پردہ کر جاتے ہیں سارے اولاد وارث ہوگی، بھلے ساری ڈیوٹی اسی نے دی ہوگی، وہ اس کو جتنی ڈیوٹی دے رہا ہے اس کے حساب سے اس کو مل بھی تو رہا ہے نا، اس کا بھی گزر بسر ہو رہا ہے، تو وہ سب کا حق ہوگا۔ لیکن یہ مالک اگر وہ اس کو باس بنا بھی دیتا ہے تو چونکہ باپ کا ہے تو یہ کاغذوں میں باس ہے، مالک اصل میں باپ ہی ہے۔ اگلا سوال فرحین حسین صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی ڈائبیٹک پرسن شوگر کا ٹیسٹ کرے حالت وضو میں تو کیا اس کا وضو باقی رہے گا، کیونکہ ہلکی سے خون کا ایک قطرہ باہر آتا ہے؟ دم سائل، خون کا قطرہ وہیں نکلا اور ختم ہو گیا، اور اگر وہ بہہ گیا یعنی چل پڑا تو پھر وہ دم سائل ہے، اس میں وضو دوبارہ ہوگا، اور اگر صرف وہیں بنا اور ختم ہو گیا، آگے نہیں چلا، میں نے کاغذ سے یا ٹیشو سے خشک کر لیا لیکن میں خشک نہ کرتا اور وہ چلتا، تو اس کا چلنا، اس کا بہنا اتنا ہو کہ وہ چلے تو پھر وہ دم سائل کہلاتا ہے، اس میں آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اور اگر چلا نہیں ہے، جس طرح سر مڈایا ہے وہیں معمولی سا ہلکا سا وہ بنا ہے، بہت معمولی سا، اور وہ چلا نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگا۔ جواد جمیل صاحب کا سوال، ان سے کسی خاتون نے سوال کیا کہ میری طلاق ہو چکی ہے اور میرا بچہ بھی لے لیا سسرال والوں نے، تو اب یہ بتائیے کہ شریعت نے مجھے کس حد تک مزاحمت کی اجازت دی ہے؟ طلاق ہو گئی ہے تو بچے سے ملنے کی اجازت سے ماں کو یا باپ کو کوئی روک نہیں سکتا، ملکی قوانین کچھ بھی ہوں، شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن یہ کہ اگر خطرہ ہو بچے کو یا بچی کو، کسی ایک کے پاس خطرہ ہو کہ وہاں پر بچے کی جان محفوظ نہیں ہوگی یا وہ پال نہیں سکیں گی، تو اس کے لیے انتظام ایسا کیا جائے، لیکن ماں باپ کو دونوں کو ملنے سے روکا نہیں جا سکتا، اور بڑے لوگ جو رشتہ دار ہوں ان کو چاہیے بیٹھ کے آپس میں ان کی کوئی ایسی صورت بنا دیں کہ اب طلاق ہو گئی ہے اور دوبارہ اگر اس میں گنجائش نہیں رہی ہے رجوع کی، تو بچوں کو بچے کی حفاظت کے ساتھ ماں باپ دونوں کو ملنے کا انتظام کرا دیں۔ اگلا سوال شکیلہ فیاض صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ اگر کوئی شخص تراویح کے بعد وتر چھوڑ دے یہ سوچ کر کہ سحری یا تہجد میں اٹھ کر ادا کروں گی یا کروں گا، مگر تھکن کی وجہ سے سحری میں نہ اٹھ پائے اور فجر کی اذان سے ہی بیدار ہو، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کیا عشاء کی نماز دہرائی جائے گی یا صرف وتر ہی قضا ہوں جی، گی؟ اس کے وتر ہی اس پر باقی ہیں، لیکن یہ کہ سحری کیوں نہیں کی، سحری کرنے میں برکت بھی ہے، سحری میں آپ کھانا کھائیں تو فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے آسانی رکھی گئی تاکہ آپ کو روزہ زیادہ مشکل نہ ہو، تو آپ سحری کریں اور اہتمام کریں، ایسے کبھی کبھار ہوا تو اور بات ہے، اس کو عادت نہ بنائیں تاکہ یہ کہ آپ کے ہر وقت قضا نہ ہو۔ اگلا سوال سلطانہ بانو صدیقی صاحبہ کا ہے، وہ پوچھتی ہیں کہ میرے گھر میں بہت مشکلات رہتی ہیں، اکثر لوگ میرے گھر میں بیمار رہتے ہیں اور 20 سال سے رینٹ کا گھر ہے اور اپنے گھر کے اسباب بھی نہیں پیدا ہو رہے، تو آپ یہ بتائیے کیا مجھے ان صورتحال کو لے کر پریشان ہونا چاہیے، اور اگر ہاں تو ان صورتحال سے میں کیسے نکلوں؟ اب مجھے نہیں معلوم کہ وجوہات کیا ہیں، کس وجہ سے آپ کے ایسے احوال ہیں، آپ کثرت سے توبہ استغفار کریں، تیسرا کلمہ اور استغفار کثرت سے پڑھیں، اپنے احوال کو خود جائزہ لیں کہ کیا وجہ ہے کہ ایسی صورت بن رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے، کیونکہ آمین۔ توبہ استغفار سے آپ کے مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔
اگلا سوال ام حسین صاحبہ کا، وہ پوچھتی ہیں کہ ابرش فاطمہ نام رکھنا کیسا ہے؟ فارسی کا لفظ ہے، رکھا ہوا ہے لوگوں نے، اچھے معنی ہونے چاہیے، اگر اس کے معنی اچھے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ابرش کا لفظ جو ہے یہ میرے اس وقت فوری طور پر ذہن میں نہیں آ رہا، میں نے شاید ایک مرتبہ کسی کے لیے دیکھا تھا، دیکھنا ہوگا کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ اگر معنی صحیح ہیں تو درست ہے، اگر معنی صحیح نہیں ہے تو پھر اس سے بچنا ہوگا۔ اگلا سوال عبد القادر صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کیا پیلی چپل پہننا جائز ہے؟ یہ پیلی ہو سوائے اس کے کہ کالی ہے اور خالص سرخ رنگ جس کو پیور ریڈ کہتے ہیں، اور کالا رنگ، اس میں ذرا کالا رنگ تو منع کیا گیا ہے، سرخ رنگ کو مکروہ کہا گیا ہے، پیلے رنگ کی چپل کو منع نہیں کیا، بلکہ گولڈن جو اصل چمڑے کا رنگ ہوتا ہے اس کو تو سب سے بہترین رنگ کہا گیا۔ تسر الناظرین کو قرآن میں موجود ہے، تو پیلے رنگ جو ہوتا ہے اتنا بھی زرد نہ ہو کہ عجیب سا لگے، لیکن جو گولڈن ٹائپ یلو ہوتا ہے یا چمڑے کا اصل رنگ ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ کویت سے آصف فاروقی صاحب کا سوال کہ وتر نماز تراویح سے پہلے پڑھنا کیسا ہے؟ تراویح سے پہلے پڑھنے کا کیا مطلب؟ اگر یہ کہ آپ کی رکعتیں آپ نے مسجد میں نہیں پڑھی ہیں اور مسجد میں آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں بعد میں تراویح، لیکن یہ کہ آپ تراویح سے پہلے پڑھنا مسجد میں پڑھ رہے ہیں یا اپنا انفرادی پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے اگر پڑھ لی ہے اس کے بعد بھی آپ تراویح پڑھ لیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ تراویح پہلے پڑھیں، بہتر بعد میں بھی آپ تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ کل کی نشست میں انشاءاللہ ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ اجمیر شریف انڈیا سے کنیز عائشہ صاحبہ کا سوال، کیا غیر مسلم کے لیے ایمان کی دعا کی جا سکتی ہے؟ کرنی چاہیے، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ایمان عطا کرے، یہ اس طرح دعا کریں کہ یا اللہ ان کو ایمان کی دولت دے دے، تو کی جا سکتی ہے، کرنی چاہیے۔ ناظرین و سامعین، آپ نے یہ پہلی نشست رمضان کی ہم نے کی ہے، اب آپ کی دلچسپی پر اس کو جاری رکھیں گے، اگر آپ کی دلچسپی رہی، ورنہ پھر میں مسجد میں نمازیوں کے درس کو مسلسل کروں گا۔ یہ 3 دن ہم نے رکھے ہیں، ابھی یہ 3 دن ہم آزمائیں گے کہ آپ لوگ کتنی دلچسپی لیتے ہیں۔ اگر آپ کی دلچسپی رہی تو انشاءاللہ ہر ہفتے 3 دن یہ درس ہوگا، سوال و جواب ہوگا، اور 4 دن مسجد میں درس ہوگا۔ کورونا کی وجہ سے احتیاط کیجئے، انڈیا میں بہت سے علماء انتقال کر گئے اس دوران، اللہ تعالیٰ ان علماء اہل سنت کی مغفرت فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ اب آپ کو نام سنائیں گے، میری طرف سے اللہ حافظ۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے یا جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں مرزا منظور بیگ صاحب، محمد اکرام شریف صاحب، میاں امتیاز صاحب، فوزیہ صاحبہ، عبد الاحد صاحب، محمد عمران صاحب، سمینہ رابڈہ صاحبہ، مریم اختر صاحبہ، مفسر احمد صاحب، محمد فقیر قادری صاحب، محمد حمزہ صاحب، حمزہ نورانی صاحب، حسین محمد صاحب، حافظ محمد ادریس صاحب، حنزلہ خان صاحب، محمد شفیع صاحب، امین بیگ صاحب، علی خان صاحب، شیخ عظیم صاحب، صعیبہ منصور صاحبہ، محمد کاشف صاحب، محمد حسین صاحب، زبیر اتاری صاحب، فرحانہ قادر صاحبہ، فاروق احمد صاحب، سید حسین صاحب، عزیر عالم خان صاحب، طلحہ صاحب، اسامہ رضا صاحب، شبیر اشرفی صاحب، جواد جمیل صاحب، وقاص مصطفیٰ قادری صاحب، ام حسین صاحبہ، محمد عاقب صاحب، آصف فاروقی صاحب، عالیہ فاروق صاحبہ، محمد طلحہ صاحب، فیصل صاحب، علی رضا صاحب اور حسان مصطفیٰ صاحب، اور جن کے نام ہم شامل نہ کر سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا گو رہیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔